بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ جناب علی، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دنیا میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو تو نیٹ پر دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاسپورٹ کی اس وقت کیا ریٹنگ ہے۔ اچھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس دنیا ہماری عزت کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ شاید یہی نظر آتی ہے کہ دنیا ہماری عزت تو جب کرے گی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، لیکن ایک دوسرے کی عزت کرنا تو کجا، ہم تو اپنی عزت خود بھی نہیں کرنا جانتے۔ کہتے ہیں نا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاء، کہ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، لیکن اس عزت کو سنبھال کر رکھنا تو ہمارا کام ہے نا، کہ ہم اپنی عزت کو کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 30-40 سال، بلکہ 40 سال سے بھی تقریباً زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہمارے ایک سفیر محترم روم ایئرپورٹ پر 2 سوٹ کیسوں کے ساتھ پکڑے گئے جس میں منشیات تھیں۔ ہمارے ایک وزیر خارجہ صاحب کا جب کنٹینر ایکسپورٹ ہوئے چاول کے تو پتہ چلا اس میں سے منشیات نکل رہی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے فلمی ہیرو لندن کے ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے۔ اچھا، یہ جو دو تھے سفیر اور وزیر خارجہ صاحب، ان کے تو معاملے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوا، لیکن فلم اسٹار صاحب جو پکڑے، فلمی ہیرو جو پکڑے گئے، انہیں 10 سال کی سزا ہوئی۔ اچھا، سزا تو ظاہر ہے کہ ہونی ہے، اگر ایک کیس ثابت ہو جائے تو وہ لندن میں خواہ وہ کتنا ہی بااثر آدمی کیوں نہ ہو، اس کو تو اپنی غلطی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی اور آپ کو بھی پتہ ہے اور دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ سزا کاٹنے کے بعد جب وہ پاکستان آ گئے اور اس کے بھی کئی سال بعد میرے کزن نے بتایا، چونکہ وہ چلے گئے تھے لندن 60 کی دہائی میں اور کافی عرصہ رہے، تو لندن کے واقعہ سناتے ہوئے ایک دونوں نے بتایا کہ بھئی اعجاز تو ہمارے پاس بہت آتا تھا لندن میں، بیشتر وقت اس کا ہمارے ساتھ گزرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اعجاز نے ہم لوگوں سے کہا میں بائی روڈ پاکستان جا رہا ہوں، اگر 2-3 آدمی چل سکتے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ۔ تو میرے کزن نے بتایا کہ ہم نے سوچا کہ اچھا چلو چلے جاتے ہیں، ایک طرف کا ہمارا ٹکٹ ہی بچے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اور ریحان تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ تو جناب یہ دونوں تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں بائی روڈ پاکستان، لیکن آخر وقت میں میرے کزن نے بتایا کہ مجھے چھٹی وٹی نہیں ملی تو میرا ارادہ کینسل ہو گیا۔ تو میں نے جو چھوٹا موٹا سامان لیا تھا گھر لے جانے کے لیے وہ میں نے ریحان کو دے دیا کہ تم یہ میرے گھر پہ دے دینا۔ اب ہوا کیا کہ سامان ہم نے دے دیا اور تقریباً 10-15 دن بعد جب کہ ہم ویژولائز کر رہے تھے کہ اب یہ لوگ بائی روڈ کہاں تک پہنچے ہوں گے، تو گھر سے خط آ گیا کہ سامان مل گیا۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یار ابھی تو پہنچے نہیں ہوں گے،
تو یہ وہاں سامان بھی پہنچ گیا اور خط بھی آ گیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو جب ریحان صاحب واپس آئے چھٹی گزار کے اپنی، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ہوا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اصل میں ہوا یہ کہ جرمنی میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو اعجاز نے کہا کہ یار چھوڑو، یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں تمہارا ٹکٹ لیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ ابھی وہی بات کہہ رہے تھے تو پھر میں نے ان کو لقمہ دیا، بیچ میں نے ٹوک دیا۔ میں نے کہا اویس بھائی شکر کریں اب آپ اور ریحان بھائی بچ گئے۔ کہنے کیوں، اس میں کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اگر گاڑی لندن اور جرمنی کے سفر کے دوران اگر پکڑی جاتی تو آپ لوگ کہاں ہوتے؟ تو کہنے کیوں، اس میں کیا تھا؟ تو ہم جا رہے تھے بائی روڈ۔ میں نے کہا ممکنہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس گاڑی میں چرس ہو جو کہ برطانیہ سے لندن سے جرمنی بائی روڈ لائی گئی، اور وہاں پر وہ خریدار کے حوالے کر کے سیلر جو ہے وہ آگے نکل گیا۔ تو خیر یہ تو بہرحال مفروضہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب اعجاز صاحب پاکستان آ گئے تو ان کی غیر موجودگی میں لندن پولیس کو کہیں سے اطلاع مل گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کوئی کلو مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جرمنی نے ان کو بتایا ہو یا لندن میں بھی کسی نے کچھ تھوڑا بہت خریدا ہو، تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پتہ چل گیا کہ یہ چرس اس طریقے سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سفارت خانے کو الرٹ کر دیا کہ آئندہ ان کا ویزا نہ روکا جائے، فلائٹ ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ اچھا اس زمانے ایئرپورٹ پہ کیمرے وغیرہ نہیں، سیکیورٹی کا وہ انتظام نہیں تھا جو کہ آج کل ہوتا ہے کمپیوٹرائزڈ ہونے کے بعد۔ تو جناب جب یہاں سے اعجاز صاحب کی روانگی ہوئی تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ خاص طور پر کیمرے لگا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہی ہوا کہ جب وہ مسافر پہنچا تو اس کی تمام فلم بن گئی، عکس بندی ہو گئی وہاں پر، اور مقدمے کا فیصلہ ہونے میں بھی دیر نہیں لگی کیونکہ تمام ثبوت تو موجود تھے۔ اچھا سزا ہو گئی، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے لیے اس سزا کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، افسوسناک تو بات تھی کیونکہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، تو اب ان سے کیا توقع کی جائے؟ سفیر صاحب تو خود روم ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے 2 بیگوں کے ساتھ، 2 سوٹ کیسوں کے ساتھ۔ اصل جو بات تھی، میری جو زیادہ تکلیف دہ بات تھی، وہ جج کے ریمارکس تھے جو کہ اس نے فیصلہ سناتے وقت دیے۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اعجاز تمہارے پاس عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، لیکن اس کے باوجود جو تم نے یہ کری فیل کیا ہے، تو برطانوی قانون کے تحت اس جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے، تو وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو جناب یہ تھی داستان۔ اب میرا خیال تھا کہ ہم جج کے اس ریمارک سے کچھ سبق لیں گے۔ اعجاز نے تو لیا، بہرحال وہ چونکہ ایک غلطی انہوں نے کی اس کو بھگتنا بھی پڑا، تو وہ تو پاکستان آنے کے بعد بہت فلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر کے عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا۔ لیکن ابھی آج کوئی غالباً
7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے 3 کرکٹر وہ میچ فکسنگ کے الزام میں سزا کاٹ کر واپس آئے. یعنی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اچھا، اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ چلو وہ تو سزا کاٹ کر آ گئے، لیکن اس کے بعد ہمارا میڈیا، ہمارے چینلز انہیں گلوریفائی کرتے رہے. رمضان ٹرانسمیشن میں تینوں میں سے کوئی نہ کوئی، آصف، سلمان بٹ، عامر، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کسی چینل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کب تک اپنے ہیروز کو گلوریفائی کرتے رہیں گے؟ ہمیں ان کی، اگر ان میں خامیاں ہیں تو چلیں ہم اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن کم سے کم ان کو گلوریفائی تو نہ کریں. اس سے ہم اپنے آئندہ نسلوں کو کیا سبق دیتے ہیں؟ یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے آپ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت خوشی اس بات کو کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ چونکہ جن لوگوں کو ہم زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اگر وہی ہمارے لیے، ہمارے ملک اور قوم کے لیے اگر رسوائی اور بدنامی کا باعث ہو جائیں، تو پھر اتنا تو حق بنتا ہے قوم کا کہ وہ ان کو ان کے فریم میں ہی رکھے. تصویر اگر فریم کے باہر نکل جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. تصویر کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے کہ جتنا ہے اتنا ہی رکھا جائے. ان کو رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی سے معاف، آج کوئی درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. بات پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. جن لوگوں نے پہلے کیا ہے سبسکرائب، الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آپ لوگ دے رہے ہیں، جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے سامعین میں اکثریت جو ہے وہ سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں کی ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.